نبی کا زمانہ آ گیا، پڑھیے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ مائک کا محتاج نہیں، بے شک مائک بھی مجھے تنگ کرے گا تو میں نے مائک والے کو بھی کچھ نہیں کہنا، میں بس تھلے رکھ دینا، وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ مائک والا بھی میرا بھرا ہے، میرا بھرا ہے، مسلمان ہے، لیکن منو مائک دی محتاجی نہیں چاہیے، میں رب دی محتاجی، سبحان اللہ، بے شک تے صرف تسی میرے نال پڑھنا ہے اور اینج پڑھنا ہے کہ میرے آقا نہیں تواڈے بھی تے آقا ہے، سب بے شک عید نبوی کا زمانہ آ گیا، 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 لب پہ خوشیوں کا ترانہ 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 آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، سبحان اللہ، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، اب شبی مسکرا کے ذرا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، پڑھیے ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، عرشی بھی درود پڑھ دینے، فرشی بھی پڑھ دینے، اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مومنو تساں بھی پڑھیا کرو، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، پڑھیے وجد میں سارا زمانہ آ گیا، ایکو کم کر دیں، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، پڑھیے وجد میں سارا زمانہ آ گیا، آج کی محفل پاک حاجی محمد رفیق مرحوم و مغفور
صاحبزادگان نے جناب محترم بھائی خالد پور مغل صاحب کے بھائی شاہد مغل صاحب تے آپ کے رفقا نے بڑے خلوص بڑے پیار تے بڑے محبت دے نال محفل پاک سجائی ہے. سبحان اللہ. تے میں سوچدا پیا سونیا اینا محفلاں چ آیا نہیں جاندا ہے تے بلایا جاندا ہے. تے جدوں بلایا جائے تے پھر نوازیا جاندا ہے تے جے نوازنا نہ ہوئے تے بلایا ہی نہیں جاندا. سبحان اللہ. سبحان تے یاد نہ ہن جننے بھی آ گئے نے سارے تے رحمت دی نظر فرما. آمین آمین. یاد رکھو محدثی نے گل لکھی ہے علامہ نے ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ گل لکھی ہے. آپ لکھتے نے کہ جس جگہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا یعنی ذکر ہوتا ہے وہ گھر ڈبن تو جلن تو جادو اسیب تو تے ہر قسم دی نظر بندیاں تو محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیوں وہ دی وجہ ہے کہ جو حضور دا ذکر ہے وہ خالی حضور دا ذکر نہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جڑا حضور دا ذکر ہے اصل جو رب دا ذکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی من یطیع الرسول جس نے رسول کی اطاعت کی کوئی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بے شک بے شک. یبایعونک انما یبایعون اللہ جس نے رسول کی بیعت کی اس نے تو اللہ کی بیعت کی. بے شک بے شک. اطیع اللہ و اطیع رسول جس نے رسول کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جو رسول اللہ کے رستے پر چلا گویا وہ اللہ کے رستے پر چلا. بے شک بے شک. تو فرمایا جس جگہ پر جس دکان میں گھر میں دفتر میں فیکٹری میں محلے میں علاقے میں کوٹھی میں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ ڈوبنے سے جلنے سے جادو سے اسیب سے محفوظ رہتی ہے. سبحان اللہ. تے اگے کمال ہی کر چھڑیا سبحان اللہ کو. سبحان اللہ. اگے کمال ہی ہو گیا. اگے لیتے نے جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لیتے نے کہ پھر اس گھر تے رحمتاں ہونیاں ہی نہیں. پورا ایک سال جتھے میلاد ہونے ہیں اتھوں لنگر نہیں مکنا. سبحان اللہ. ونڈ کے ونڈ چھڑے گا مکنا نہیں. سبحان اللہ. میری بات نہیں ہے 600 سال پرانے عالم بزرگ کی گل کر فرمایا لنگر ختم نہیں ہونا. دوسرا فرماتے نے صرف اس میلاد والے گھر نو برکت نہیں ملنی میلاد دی ارد گرد 40 گھراں نوں فیض مل جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میلاد یہ کر رہے ہیں تے سجے کھبے تے 40 گھراں نوں برکتاں ملدیاں. سبحان اللہ. اب یہ صورتحال ہے جہاں حضور کا میلاد ہو. سبحان اللہ. اور حضرت سیری سٹی رحمت اللہ تعالی نے کمال دے بزرگ گزرے نے کمال دے. آپ فرماتے ہیں کہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل ہوئے نا اوتھے جایا کرو اصل جو جنت دی کیاری ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا. وہ جنت دی کیاری ہے جتھے حضور علیہ السلام دے ذکر دی مجلس ہوتی ہے. اور پھر فرمایا جتے اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دا ذکر ہوئے یا اللہ دا دے محبوب دا ذکر ہوئے جس طرح آسمان تے ستارے چمکتے نظر آندے نے نا. سبحان اللہ. جدو رات میں دی چمکتے نظر آندے نے فرمایا آسمان والیاں جتے محفل ہوئے وہ گھر آسماناں تو وہ گھر جو نظر آندے نے نا وہ انج نظر آندے نے جس طرح سانو ستارے نظر آندے نے انہاں نوں اتوں تھلے گھر ویکھن دے تے اے وی چمکدے ستارے نظر آندے. اتنی برکتیں اتنی برکتیں. اچھا جی او دے بعد اگر حضور دا ذکر کریے تے اینیاں برکتاں نے تے پھر جی ذکر والا خود جدوں آیا ہوئے گا آمینہ دے گھر ادوں کی بنیا ہوئے گا. سبحان اللہ. لیکن چلو ایک گل پہلے اور کر لیں. کتاب الرؤیا رؤیا جو کتب ہے نا یعنی رؤیا کا مطلب ہوتا ہے خواب کی تعبیروں والی کتابیں. کتاب الرؤیا خوابوں کی تعبیر والی باتیں. اور خوابوں کی تعبیر ہر بندہ تو نہیں بتا سکتا. کوئی کنا دا اسپیشلسٹ ہے وہ وہی علاج کرے گا جی. جو اسکن کا اسپیشلسٹ ہے وہ بات کرے گا. اور جو ہے وہ سر درد بیمار ٹیمپریچر ہڈی کا ہے وہ اس ہاسپٹل آپ جائیں گے. تو فرمایا اب یہاں پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس شخص نے ربیع الاول کے مہینے کو سبحان اللہ خواب میں دیکھا، سبحان اللہ گل سننا نہیں، جن نے ربیع الاول کے مہینے نو بولو کدے وچ ویکھیا؟ خواب چ خواب چ ویکھیا۔ اگر بے اولاد سی تے اولاد ہو جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ اگر روگی تھا تو روگ مٹ جائیں گے، سبحان اللہ اگر مقروض تھا تو قرضہ اتر جائے گا، سبحان اللہ اگر بے سکون تھا تو سکون ملے گا، سبحان اللہ اور اگر ظلم کی تاریک راتوں میں تھا تو راتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آزادی کا سویرا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ تو میں یہاں پر سوچنے لگ گیا، خالد مغل بھائی اور شاہد مغل صاحب، میں آکھیا اگر سونے نبی دا خواب چ تصور نہیں کیتا، سونے نبی دے صرف ربیع الاول دے مہینے دی خواب ویکھیے سبحان اللہ کہ خواب چ ویکھیا ربیع الاول دا مہینہ گزردا پیا ہے، روگی تھا تو روگ ختم ہوگا، بے اولاد تھا تو اولاد ملے گی، بے سکون تھا تو سکون ملے گا، مقروض تھا تو قرضہ اتر جائے گا۔ میں کیا اگر ربیع الاول ویکھ لئیے تے اینا کچھ لب گیا ہے، تے جو ربیع الاول والے نو ویکھ لئیے تے سبحان اللہ اگر ربیع الاول والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جن کے لیے قرآن کہتا ہے سونے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جن کے تذکرے اور قصیدے رب قرآن پاک میں بیان کر کے کہہ رہا ہے لتؤمنوا باللہ ولرسولہ وتسبحوہ وسبحوہ بکرۃ وعصیلا، جن کے قصیدے رب قرآن میں گا رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن کے قصیدے رب قرآن میں پڑھ رہا ہے اور خود فرما رہا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا لتؤمنوا باللہ ولرسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ ارے جو مکے میں چلیں تو قرآن مکے میں آیتیں لے کر آ جائے، ارے جو مکے میں آئیں تو قرآن پاک مکے میں اترے اور مکے میں آیتیں آئیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ارے مکے میں آئیں تو قرآن مکے میں جبریل لے کر آ جائے، اور حضور مدینہ پاک میں آئیں تو قرآن مدینہ پاک میں اترنا شروع ہو جائے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک محبوب کی شان میں فرمائے وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ ارے حضور علیہ السلام گناہوں کی سفارش کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے کہ گناہ کار کیسے بخشے جائیں گے تو اللہ پھر قرآن بھیج کے فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور میلاد منانے والوں تم اگر گناہ کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، محبوب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور جب توبہ کرو گے محبوب سفارش کر دیں گے، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ جن کے بارے میں قرآن کہہ دے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، وہ کہتے تھے سونے ربی شرح لی صدری، میری زبان کی رگیں کھول، میرا سینہ کشادہ کر، میں ہکلا کر بات کرتا ہوں، بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یا اللہ میری زبان کی رگیں کھول دے، اور وہ یہ کہتے تھے لوگ میری بات سمجھیں۔ محبوب کی باری آئی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، تیرے سینے نو مدینہ بنا چھڑے، سبحان اللہ تیرا سینہ بھی مدینہ ہے، تیرا پسینہ بھی خوشبودار ہے۔ اب حضور کے بارے میں یہ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، میں اگر قرآن ہی پڑھتا رہوں گا دکھا لگے نکل جانی ہے، مگر توجہ کرو جب حضور کو خواب میں دیکھو، ربیع الاول کو دیکھو تو یہ عالم ہے، تو جن کا ملاس سجا کے بیٹھے ہیں اگر ایتھے کسی نے اینج گائی چٹکا لگا تو شہزاد بھائی نے نارلے بندے نے کیوں کہہ دیتا چٹکا لگا ہے تو جنہ دی گل ہوندی بیسی آگے سن، سبحان اللہ سبحان اللہ آگے سن، اللہ یا رسول اللہ یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو جن کا یہ عالم ہے جب وہ آئیں گے تو کتنا کرم ہوگا۔ شرف الدین بصیری 697 ہجری دے لیں
ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ सुभान अल्लाह ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ बेशक बेशक ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ सुभान अल्लाह तो कहने का मतलब सिर्फ ये है जिन्हों कुछ लभदा है ना वो जानदा है ते सानू ते कुछ नहीं लभदा सानू ते सारा कुछ ही इन्हां दे दर तो लभया है ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ आप मिलाद शरीफ की महफिल करवा रहे हैं शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं मुझे फालज हो गया था फालज एडी जल्दी से ही नहीं होता अल्लाह महफूज रखे लेकिन कहते हैं मैं सोया हूँ तो हुजूर इस बार कहते हैं मैं दुनिया के बड़े बड़े उमरा जो लोग थे उनके बारे में कसीदे लिखता था 697 हिजरी लिखता था फिर जब मुझे फालज हुआ तो मैं क्या बुसीरी जी का उम्मती है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ कुछ लिख चल सुभान अल्लाह सुभान अगर आप लोग सुभान अल्लाह कहते मैं इकबाल का एक शेर पढ़ने लगा हूँ अच्छा इकबाल कितने इश्क वाले ने कितने शौक और ज़ौक वाले ने इकबाल के कभी शेर पे गौर किया करो पूरे शेर नहीं पढ़ने पूरे तो बड़ा टाइम लग जाना है थोड़ी सी बात करी इकबाल की गल तो शुरू हुई है इकबाल कहते हैं निगाहे इश्क व मस्ती में गल शुरू हुई है अभी अगे गल नहीं हुई स्टार्ट की है निगाहे इश्क व मस्ती में कहते हैं इश्क व मस्ती वाली निगाह चाहिए इश्क व मस्ती में निगाहे इश्क व मस्ती में ये निगाह इश्क व मस्ती वाली किसकी अल्लाह उसके रसूल के इश्क की मस्ती चढ़ी हो वो निगाह चाहिए निगाहे इश्क व मस्ती में अभी मैंने आगे नहीं पढ़ना वो दूसरा शेर की कहते हैं कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे सुभान अल्लाह अच्छा गाल की तो ये बेटे शुरू हुई है निगाहे इश्क उधर और इधर क्या कह रहे हैं कुव्वते इश्क से कहते ने इश्क के रसूल दी ताकत ले गया सुभान अल्लाह सुभान कहते ने इश्क के रसूल दी ताकत ले गया कहते हैं निगाहे इश्क उधर कहते हैं निगाहे इश्क व मस्ती में इधर कहते हैं कुव्वते इश्क से उधर भी इश्क की बात स्टार्ट हो रही है इधर भी अच्छा आगे कहते ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो ऐवी नहीं मैं पूरा पढ़ना ऐवी नहीं पढ़ना फिर तकरीर आती हो जानी तो मगरब हो जानी जेड़े पिंड जाने इन्हां नूं पता कित्थे जाना है तवज्जो उत्थे भी कहंदे ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं फिर ये जहां चीज है क्या लोहो कलम भी दे रहे कहते ने हुजूर के साथ प्यार है तो पुत्र तू मैट्रिक करेगा तो मुझे बाइक लेके देंगे तू 10वीं पास करेगा तो फिर यही गल तो अच्छा तो तू आज शामी का टाइम से रहेगा तो तेनों ये चीज लभेगी फिर तो कहते तो इकबाल कहते सरकार से तूने मोहब्बत की है तो इकबाल तेरा है वरना इकबाल तेनों की तू ते चवली मां दा पुत्र है पढ़ाट सानू ते आशिक रसूल मां दा पुत्र चाहिए ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा इकबाल कह रहे हैं इश्क की निगाह से देखो निगाह के इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा इकबाल कह रहे हैं इकबाल कहते हैं फिक्र कर तमीरे दिल की वो यहीं आ जाएंगे बन गया जिस दिन मकाम की खुद ही आ जाएंगे इकबाल कहते हैं हाँ तो सही तू इश्क रसूल दा थोड़ी चढ़ानी लै ते सही वो वैसे करने को सोच लै ते सही बिलाल हबशी को इश्क दा को कतरा लै ते सही और रूम को कोई इश्क रसूल दी शम्मा लै ते सही सलमान फारसी को कोई इश्क रसूल दी दौलत लै ते सही सिद्दीक पर को सदाकत दा टुकड़ा लै ते सही फरूक आजम को अदल व इंसाफ दा कोई फैज लै ते सही उस्मान गनी को हया दा कतरा लै ते सही मौला अली को जुल्म तो बहादुरी दा जर्रा लै ते सही तो मैदान च तैयार तो कहते तू इस तरफ आएगा फिर देख तो कहते ने सरकार ख्वाब से तशरीफ ले आए शरफुद्दीन बुसीरी कहते ने हुजूर ने इंज करके ना मेरे पूरे जिस्म ते ना रहमत वाला हाथ फेर दिता वो हाथ जिस
رب فرما رہا ہے سونیا تیرا ہاتھ تے نہیں ہے تے میرا ہاتھ ہے. یہ تیرا تو نہیں یہ تو میرا ہے. 26 سپارہ سورہ فتح میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں اس بات کا. سونے تیری بیعت تو نہیں کی ہماری بیعت ہے, یہ تیرا ہاتھ تو نہیں یہ تو میرا ہاتھ ہے. اور اس ہاتھ کے ذریعے کہتے ہیں یوں کیا, کہتے ہیں سویرے اٹھیا ہوں اور نار سرکار اپنی چادر مبارک کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم صبح اٹھا ہوں کیڑا فارج, ہولی ہولی پلیز نہ بارج, سبحان اللہ. کون سا فالج, کون سی تکلیف, کون سی پریشانی. کہتے ہیں فالج بھی ٹھیک تھا, جڑی چادر دیتی ہے وہ بھی سرانے تھلے بھائی دی سی. سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے بھی کیا ہونا ہے, عید نبوی کا زمانہ آ گیا, پڑھیے عید نبوی کا زمانہ آ گیا. ایک آواز سے عید نبوی کا زمانہ آ گیا. حضور آئے ہیں حضرت آمینہ کے گھر, ہم آئے ہیں خالد رفیق مغل صاحب کے گھر, حضور آئے ہیں سیدہ آمینہ پاک کے گھر. سبحان اللہ. اسی بس نقل پہ کرنے ہیں کیونکہ چنگیاں دی نقل بھی چنگی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. جی ہم تو اچھوں کی ادا ادا کریں. بے شک. سرکار تشریف لائے ہیں تو مکہ شریف سٹی آف مکہ کا رواج تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا اسے شہر سے اٹھا کر دیہات میں لے جاتے, پنڈ میں. آب و ہوا ٹھیک تھی, سارا کچھ ابھی بھی کچھ بہتر ہوتا ہے وہاں میں. تو 2 سال کے بعد پھر بچے کو نا واپس چھوڑ دیتی مائیں. کہ سرکار کو لین آئیاں نے 6 دائیاں, مڈ وائف. بولو کنیاں, کنیاں دائیاں آئیاں مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں, ان کے لیے بھی کوئی سبق ہے. کتنی مائیں آئیں بولیاں, 6 دائیاں. مدارج النبوہ کتاب ہے, علامہ کاشفی صاحب نے بھی لکھا ہے, اور شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا ہے. یہ 1022 ہجری کے, ٹھیک ہے, 1022 ہجری کے انہوں نے لکھا ہے. یہ کہتے ہیں مائیاں دائیاں جب آئیں نا تو 5 نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وال انج کیتا. سرکار نے لفٹ ہی کوئی نہیں کرائی. پڑھ سکتے ہو مائک کسی طرح ایسا کیتا 5 نے, توجہ کریو, انج کیتا سرکار نے, انج کا علی مسعود یہ کہتے ہیں پھر میری باری آ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کہا کی گل ہے, آج تک کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب میری باری آئی تو میں انج کیتا, ادھر سرکار نے گورے گورے ہاتھ کٹ لے. سبحان اللہ. ادھر حضور نے بھی انج کیتا, ہاتھ میں بھی کٹ لینے تے ہن تساں بھی کٹ لینے. سبحان اللہ. اچھا انج کیتا نا, تے کہندے نے میں تو دیکھیا رہے اج اے بچے تے میں بڑے دیکھے تے میں انج دیکھیا, میں کیا ایمان ایڈا سونا. سبحان اللہ. میں ایڈا سونا, اب یدا ملیحن مقصدا, چٹے رنگ والا نمکین حسن والا, تے جو چلے تے 10,000 دے مجمع جو سب تو اونچا نظر آئے. سبحان اللہ. میں ایڈا سونا تے ایمان انج کر کے دیکھیں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. وہ ختم ہوئے تو سچے کبھی خالد میں نکیان کیوں ہویا کہ وہ کھڑاک دے ہوئے پتہ چلے تیلے مہندی کی شادی ہے کھڑاک ہوں دے پتہ چل دے کچھ ہویا, اور پتہ چلے آتے فسادی نہیں سن بیٹھے دے, آتے ملادی بیٹھے دے, آتے برودی نہیں سن آئے دے, آتے درودی آئے دے, آتے بد اخلاق نہیں سن آئے دے, آتے تلوار والے نہیں, آتے کردار والے آئے دے. لیکن میں کہنی اب میری نگاہوں میں ججتا پڑھیے, اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں
देखा तो देखने के बाद दिल जल रहा था, दिल परेशान था, दिल खौफजदा था, बेचैनी की सूरत हाल सिचुएशन बनी थी। लेकिन जब सरकार को उठाया, मेरे इमाम का कलम चला, इमाम कहने लगे सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, है सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सब झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। और कहती हैं कलेजा ठंडा नहीं था हो रहा, चल रहा था। कहती है हुजूर को उठाया, सीने से लगाया, लगाकर मैंने कहा नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, आका तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। कहती सीना ठर रहा था, सीना चल रहा था, लेकिन हुजूर को लगाया ठंड पड़ी। एक शायर कहते हैं तेनू सीने दी मैं ठंड अख, तेनू सीने दी मैं खंड आखा, शहद तेनू सीने दी मैं ठंड आखा, शहद गुलाब दे खंड आखा। और एक शायर कहते हैं कि अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अच्छा कहती है ने अब तवज्जो रखनी है अपनी बात पर। कहती है मैंने उठाया, सीने से लगाया, लगाने के बाद मैंने अपनी ऊँटनी पर बिठाया, बिठाने के बाद ऊँटनी को चलाया, चलाने के बाद अपनी बीबियों को उन सब की ऊँटनियों और घोड़ों और खच्चरों पर बिठाया, अपने शोहर हारस को भी साथ बिठाया और ऊँटनी चलने लगी। मैं भी हुजूर के साथ चलने लगी, हुजूर को पकड़ा हुआ था। कहती हैं रास्ते के अंदर हरम शरीफ की मस्जिद आई, सामने काबातुल्लाह शरीफ था, बिल्कुल खाली था, कोई तवाफ भी नहीं था कर रहा। मैंने कहा चलो रश बड़ा कम है, 2-4 बंदे बुजुर्ग लगे हुए हैं तो ना होने के बराबर रश है, कोई भी नहीं है। नीचे उतरती हूँ, खुद भी तवाफ करती हूँ, बच्चे को भी तवाफ करवाती हूँ, खुद भी उतरती हूँ, इसको भी करवाती हूँ। कहती ऊँटनी से मैं निकली, एक रवायत है कि खच्चर से मैं नीचे उतरी, उतर कर मैं काबातुल्लाह शरीफ की तरफ चली, बीबियां भी मेरे साथ हैं, हारस शोहर भी मेरे साथ है। कहती मैं चल रही हूँ, चलते चलते खालिद भाई गए हैं, शाहिद भाई भी गए होंगे, मैं गुनाहगार भी गया हूँ, मौलाना कारी बिलाल सब भी गए हैं, अल्लाह सबको मक्के मदीने ले जाए। जो नहीं गए आज की महफिल की बरकत से अल्लाह उन्हें भी ले जाए, और जो जोर से सुभान अल्लाह कहे वो तो इसी साल ही चला जाए। अब वो कहती है मैं नीचे उतरी, काबे की तरफ चली। पहले वहां पर क्या है करना होता है इस्तलाम, जहां लाइट लगी है ग्रीन लाइट, उसको चूमना होता है ऐसे करके इस्तलाम। अब इस्तलाम करने के बाद चक्कर शुरू होते हैं। कहती है मैंने कहा कि चलो हजरे अस्वद को चूमती हूँ, उस वक्त तो रश भी नहीं था, चूम कर तवाफ शुरू करती हैं। कहती है अल्लाह की इज्जत की कसम खालिद भाई के घर में बैठने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, हलीमा के अल्फाज पढ़ने लगा हूँ। हलीमा कहती है मैंने देखा फलम्मा जात बिही इलल हजरिल अस्वदी फखराजा मिन मकानिही फकब्बलहु ओ कमा काल। कहती है मैंने देखा कि हुजूर अभी उस पत्थर के पास नहीं पहुंचे जो हजरे अस्वद है। कहती है मैंने देखा हजरे अस्वद रब के काबे से बाहर निकला, रब के काबे से बाहर निकला, निकल कर मेरे मुस्तफा को चूमने लग गए। ये पत्थरों ते कदी उड़दियां नहीं देखिया, दरख्तों ते कदी झुकदियां नहीं देखिया, ये क्यों हो रहा है? कहती है फिर मैंने तवाफ शुरू किया, करने के बाद ऊँटनी पर बैठी और बैठकर सोचने लगी रीमा जिदा शोर पे आ गए आन वाले आन वाले आन वाले, कितने आदमी क्या कितने ऐसे थे जेल चाहिए, क्योंकि पढ़ा था तुरैत इंजील में जब वो चलेंगे तो पत्थर सजदा करेंगे, जब वो चलेंगे तो दरख्त झुक झुक कर सलामियां पेश करेंगे, जब वो चलेंगे तो बंजर जमीन सब्जादार हो जाएगी, उंगली उठाएंगे तो चांद के 2 टुकड़े कर देंगे, अरे खारी कुएं में लुआब डालेंगे तो पानी मीठा और चिट्टा हो जाएगा, अरे जब वो चलेंगे तो बादल साया करेंगे। हलीमा कहने लगी कितने हुई थे, आप पहला मौजज़ा देख लिया ना, फिर कहने लगी चलो देखते हैं। ऊँटनी पे बैठी जड़ी सब तो ढिली सी सब तो तेज, कहने लगी रीमा लगदे हुई ऊँटनी भी तेज, पत्थर का निकलना 1, ऊँटनी का चलना 2, सीने से लगाना ठंड पड़ी 3,
اور سب تو پہلے گھر پہنچ گئی چار، پھر پنگوڑے چ پایا، منجی دے نال کپڑا بنیا، اور پھر چوں چوں سرکار کی انگلی دائیں جاتی ہے، چاند ادھر، بائیں جاتی ہے ادھر۔ حلیمہ کہنے گی اے کی گل ہے، نہیں تھکی آئی ہیں، ہو سکتا ہے چکر میں چڑھیا ہونا، تھکی آئی ہیں، نہیں۔ پھر ساتھ لیٹی نا تو پھر دیکھا انگلی دائیں تو چاند بھی دائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ بٹی میرج ہال کے سامنے گلی میں آنے والے عاشقان رسول، سنو میرے آقا کی طاقت کتنی ہے۔ ابھی بچپن ہے کہ عمر صرف 2 مہینے، 60 دن، 2 مہینے حضور کی عمر مبارک ہے۔ کہتی ہیں سینے سے لگا ٹھنڈ پڑی، ذہن نے کہا یہی ہے، پتھر نے چوما، ذہن نے کہا یہی ہے، اونٹنی جلدی چلی، ذہن نے کہا یہی ہے، گھر جلدی پہنچی، یہی ہے۔ اب چاند دائیں بائیں ہونے لگا، میں کہا خلیمہ یقین کیوں نہیں کرتی بھئی؟ اے خویا خلیمہ ہے بھئی، یہی ہے۔ اب خلیمہ کہتی دائیں بائیں، پھر میں نے کہا یہی ہے، سبحان اللہ، ایک انگلی چینی طاقت ہے۔ خلیمہ کہنے لگی صبح میں نے کیا کیا، میرے پاس تھی 7 بکریاں۔ کتنی؟ 7۔ بولو سارے کتنی؟ 7۔ کتنی بکریاں تھی؟ 7۔ اچھا زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، دنیا کے بر اعظم بھی 7 ہیں، ٹھیک ہے، زمینیں 7، آسمان 7، دنیا کے بر اعظم 7، قرآن پاک کی منزلیں 7، مکے کے اندر کعبے کے چکر 7، صفا مروہ کی صحیح 7، قرآن کی منزلیں 7، سورہ فاتحہ دیا آیتاں 7، حلیمہ دیا بکریاں 7 میں تو بڑا کچھ ہے، لیکن چلو بات کلوز کرنی ہے۔ کہتی ہیں میں نے کہا یہ یوں، پھر صبح ہوئی نا تو میں نے ایک انگلی سے دیکھا نا یہ ہو رہا ہے، پھر کہتی ہیں میں 7 بکریاں تو سونے دے ہاتھ ملا، ایسے ہاتھ ملا دیا۔ ہاتھ ملانے کے بعد نا جب دیکھا کہ ایک بکری کا دودھ 40 دن تک ہو گیا، کتنے دن تک ہو گیا بولو؟ 40 دن تک۔ خوشبو والے کو کچھ دے دیں تاکہ وہ بھی اگر اس کی بھی کوئی ترکیب ہو جائے تاکہ ہماری محفل بھی چلتی، دو جی دو، سارے تھوڑا دے دو، چلو وہ پھر محفل ڈسٹرب نہیں ہوئے گی تاکہ وہ آرام نہ بیٹھ جائے گا۔ دیکھو تو یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، دے دو جی، تسی دے دیں، چلو جی مہربانی، شکریہ، بیٹھو۔ اچھا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر میں نے کہا یوں کر کے ہاتھ پھیرا تو ایک بکری کا دودھ، بولو کتنے دن؟ سارے بولو کتنے دن؟ وہ تو فریج ہے ایسے 40 دن بکری کا دودھ۔ تو جدو بندہ تھوڑے دنوں چ یا مہینوں چ امیر ہون لگے نا تے نال نے کہندے نے کی گل ہے، راتوں رات ہی کی گل ہے رے، لاکھ تو ککھ تو لاکھ یا زیرو تو ہیرو، میں کی ہے نہیں۔ میں کہندی تسی چاہندی ہو؟ اچھا 2 سال چ پتہ کتنی بکریاں ہوئیاں؟ کتنی بکریاں تھی ٹوٹل؟ 7۔ شہزاد میں کتنی تھی؟ 7۔ ایک بکری کا دن کتنے دن نکلتا؟ 40 دن۔ 2 سال میں پتہ کتنی ہوئی؟ 2 سال میں 700 ہو گئی۔ کتنی ہوئی؟ 700۔ اتنا اللہ نے کاروبار دے دیا، اتنی زیادہ لے لی، اتنا کام ہوا۔ 700 ہی تو ساری نے کیا نہیں مداس کی تھی، تسی چاہندی ہو انجوائے؟ ہمارے اے جب بنو سعد قبیلہ تھا، وہ بنو سعد قبیلہ یاد رکھنا، کہتے تم چاہتی ہو بنو سعد کے قبیلے پر جہاں بکریاں پانی پیتی ہیں نا، تم اپنی بکریاں لے آؤ، میں سونے نو لے آؤں گی۔ سبحان اللہ۔ تسی بکریاں لے آؤ، میں سونے نو لے آؤں گی۔ اب وہ بکریاں لے کر آئے، حلیمہ نے سرکار کے ہاتھ نہیں پھروائے، صرف سرکار علیہ السلام کے پاؤں مبارک اس تالاب میں ڈبو دیے۔ طریقہ کوئی نہیں، کام ہو گیا، بس کام ہو گیا، تھوڑا کام ہو گیا۔ پاؤں ڈبوئے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قبیلے میں بھی کام، سبحان اللہ، ان میں بھی کام بولو اوپر جانے لگا، گویا حلیمہ بکریاں دے وچ بیٹھ کے سرکار دا میلاد بنانا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اشراف، اچھا جب یہ واقعہ دیکھا نا، حلیمہ کہنے لگی چھڑ دے، آن والا نہیں آ گیا ہے، آن والا نہیں آ گیا، تھی آیا بھی تیرے کار ہے۔ اور جب آئے تو حلیمہ نے پھر کہا، اور اس کے اپنے الفاظ ہیں، عربی آپ کو نہیں آئے گی، مشکل ہو جائے گی، آسان کر دیتے ہیں۔ اس نے کیا کہا، تیرا کھوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، پڑھیے تیرا کھوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، پڑھیے تیرا
گیا اسی رات 2 بجے پٹرول مکیا سی یہ تھوڑا دے دیتا یاد رہے بٹ چیف کا فرنیچر اس نے دیا یار ہے بندے نے منو برا کرو کہتے کہ نہیں کہتے وہ یاد رکھ یہ باتیں تے حلیمانو تے سارا کچھ میرے حضور دے داتے تو حلیمہ کہتی ہوگی نا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اور منو تو انہوں یہ اتھوئی لگے ہے کیوں اللہ چاہتا تو سنو نالی دا کیڑا بنا دیتا کسی یہودی دے گھر پیدا کر دیتا موسیٰ اور عیسیٰ کو امتی بنا دیتا لیکن گھر بیٹھے آئے اس نے تجھے حضور کا امتی بنا دیا یہ پوری زندگی بھی حق شکر ادا کرو تو یہ احسان ہے یہ حق شکر ادا نہیں ہوتا تو پھر کیوں نہ کہیں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ پڑھیے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اور حلیمہ کر کدی دیکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی چاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ حلیمہ دیکھتی جا رہی کہتی جا رہی ہے دیکھو لوگوں آنے والا نہیں آ گیا ہے اللہ کا شکر ہے حلیمہ کو سعادت مل گئی ہے حلیمہ کو یہ سعادت ملی وہ آنے والا آ گیا جہاں سے گزر گیا ارے وہاں پر ہی برکتیں لے آیا محدثین کہتے ہیں حضور کی اتنی زیادہ رحمتیں تھی کہ لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دیتے کمبلی والا جڑے باغ جو گزر جاندہ وہ باغ سال جو 2 واری پھل دیندہ حضور بنجر زمین تو گزرتے سبزہ دار ہوندی حضور پہاڑاں تو گزرتے پہاڑ نرم ہو جاندے حضور ریت دو تو گزرتے ریت سخت ہو جاندی جانور بھی حضور کی بارگاہ میں سجدے پیش کرتے ارے نبی پاک دعائیں کرتے فوراً قبول ہو جاتی دادا جان حضور دی پشت رکابے دنال لاندے 55 دی عمر دعا کر دے اللہ اس سونی سنت صدقے بارش نازل فرما ہاتھوں دیاں تھالیاں باچوں پھر دیاں بادل پہلے بارش نازل ہو جاندی کتنی برکتیں ہیں کتنی برکتیں اگر حضور کے نام کی اتنی برکت ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے نام محمد اور ایک بات ہے کہ بات کو سمیٹ دیتا ہوں جس کے نام میں اتنی برکت ہے جس کے خواب کے مطلب خیال میں اتنی برکت ہے جس کے ذکر میں اتنی برکت ہے جو جس گھر میں آ جائے اس گھر میں اتنی برکت ہے جس تھام میں آئے اس تھام میں اتنی برکت ہے جہاں ہاتھ قدم لگ جائے اس میں اتنی برکت ہے جس کے لعاب کو کسی بھی زخم پر لگا دو تو اللہ شفائیں دے دے جس کے لعاب میں اتنی برکت ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا قیامت کے دن وہ باپ اور میں اکٹھے ہوں
جسے میرے نام پر نام رکھا، اور قیامت کے دن جب اللہ بلائے گا نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدہ جدہ نام محمد ہوئے گا وہ آ جائے گا۔ اللہ فرمائے کہ میں تو ہم تو نہیں بلایا، میں تے اپنے سونے نے بلایا یا اللہ ساڈا نام ہی محمد۔ اللہ فرمائے گا اچھا تمہارا نام، اللہ کو پہلے پتہ ہے۔ اللہ پاک حضور کے نام کی برکت سے اللہ پاک سب کو بخش دے گا اور سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے آؤ، میلاد تو ہم نے منایا اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، لیکن مدینہ پاک سے یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ تو اپنے اپنے نام کے بڑے بڑے بینر ربیع الاول میں لگاتا ہے، لگاتے ہیں ہم بڑے بڑے نام کے فلیکس لگتے ہیں، دوپٹے لگتے ہیں، بڑے بڑے وہ دوپٹے اور کپڑے لگاتے ہیں۔ مدینہ پاک سے آواز آ رہی ہے یہی تو اتنے اتنے لمبے کپڑے لگا رہے نا، لگا، اس میں تیری خوشی ہے، کوئی بات نہیں، لگا، لیکن آواز آ رہی ہے کہ 2 گز کپڑا اپنی بیٹی کے سر پر رکھ دے، اس میں حضور کی خوشی ہے۔ تیری خوشی اس میں تھی، حضور کی خوشی کو بھی دے، بچی کے سر پر چاہتا ہے۔ تو گلیاں صاف کرتا رہا کہ جلوس نے گزرنا ہے، اور جلوس میں ہم لوگ بھی تھے، لیکن دل کو بھی تو صاف کر جس دل سے حضور نے گزرنا۔ اور پھر فرمایا ذکر، زبان ہماری ہونی چاہیے، ذکر حضور کا ہونا چاہیے، آنکھیں ہماری ہونی چاہیے، جلوہ حضور کا ہونا چاہیے، کان ہمارے ہونے چاہیے، ذکر حضور کا ہونا چاہیے، طبیعت ہماری ہونی چاہیے، شریعت رسول کی ہونی چاہیے، گھر ہمارا ہونا چاہیے، نظام میرے مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلادیوں سے خوش بھی ہوتے ہیں اور شریعت پر عمل کریں گے اور خوشی ہوگی۔ میلاد بھی منانا ہے، میلاد والے آقا کو بھی منانا ہے، میلاد بھی منانا ہے، سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ کوشش کیا کریں جمعرات کو اجتماع بھی ہوتا ہے پوری مسجد میں مغرب سے، اس میں آیا کریں اور نمازی بنانے کے لیے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں۔ میں خالد بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاہد بھائی کو جنہوں نے اتنی اچھی